नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आरिफ डार फिर हाजिर खिदमत है और हमारे जो प्रोग्रामों का सिलसिला है उसका मौजू सिर्फ एक ही है, वो प्रोपेगेंडा जिसके आप सुनते रहते हैं अक्सर टेलीविज़न के ऊपर कि इमरान खान के साथ तहरीक इंसाफ में उनके अलावा कौन है। तो हम आपको तारुफ करा रहे हैं जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, डिफरेंट जो शोबे हैं पाकिस्तान के, उनके हवाले से। आज हमारे मेहमान हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो शोबा है तहरीक इंसाफ ने, उसके जो स्पोक्स पर्सन है डॉक्टर फरीद अहमद मलिक, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। वो भी मवासलाती राब्ते पे हमारे साथ उनकी बातचीत हो रही है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपको खुश आमदेद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप आजकल कहाँ हैं? कैलिफोर्निया में मैंने सुना है। सैन फ्रांसिस्को में हूँ जी इस वक्त। तो यहाँ किस सिलसिले में आना हुआ? ये जी एक कोले की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी पिट्सबर्ग में जी, और क्योंकि हम आजकल काफी जोर शोर से जो पाकिस्तान में थर कोल डिपॉजिट है, आपने खान साहब की तकरीरों में भी उसका सुना होगा जी, वो दुनिया का सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल डिपॉजिट्स है। अच्छा। हम उसको डेवलप करना चाहते हैं, उसी सिलसिले में मैं आया था इस कोल कॉन्फ्रेंस में। अच्छा। और हमने पूरा प्लान उसकी डेवलपमेंट का हम बना चुके हैं। अच्छा। उसमें सिर्फ माइनिंग का एक कंपोनेंट रहता था जी। तो अब मेरा पेपर भी था वहां, मैंने पेपर भी प्रेजेंट किया अच्छा। पिट्सबर्ग में। और अब हम माइनिंग कंपनी से राब्ता कर रहे हैं और हमारा तहरीक इंसाफ के जो हमारा 100 डेज प्लान है उसमें ये शामिल है कि हम 60 दिन के अंदर अंदर, माशाल्लाह, जब हमारी इंशाल्लाह हुकूमत आएगी तो हम 60 दिन के अंदर अंदर थर में टेस्ट डिगिंग शुरू कर देंगे विद इन 60 डेज। माशाल्लाह, ये हमारा वादा है। माशाल्लाह। और हम इंशाल्लाह, और जो इतना बड़ा एनर्जी रिसोर्स पे हम बैठे हुए हैं, हम इसकी डेवलपमेंट शुरू कर देंगे विद इन 60 डेज ऑफ कमिंग इनटू पावर। जी डॉक्टर साहब, ये आपने जो तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ थिंक टैंक्स बनाए हुए हैं हर शोबे के ऊपर, जी जी, तो उनकी जो है कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है? मैं ये कोऑर्डिनेशन करता हूँ। बेसिकली इस वक्त 3 थिंक टैंक्स हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं जी। एक है, एक लाहौर में है और एक इस्लामाबाद में है और एक ओवरसीज थिंक टैंक है। फिर विद इन द थिंक टैंक हमारे हर शोबे में स्पेशलिस्ट टीम्स हैं, अपने अपने एरिया में स्पेशलिस्ट टीम्स हैं, पॉलिसी। तो इन सब को कोऑर्डिनेट आप कर रहे हैं? जो मैं करता हूँ, उन बाकी 2 कोऑर्डिनेटर के साथ के कराची कोऑर्डिनेटर हैं और एक इस्लामाबाद, हम तीनों मिल सारी कोऑर्डिनेट। जी डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा ना इब्तदा की तरफ आऊँगा कि आप ज़रा अपना जो तालीमी सिलसिला है उसकी इब्तदा से अभी तक जहाँ तक आप का सफ़र है, ज़रा उसके बारे में बताइए। ये जी काफ़ी तवील सफ़र है। मैंने पाकिस्तान में इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की थी 76 में। कहाँ से? पंजाब यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से जी। अच्छा। 76 में मैंने की। मैं प्रेसिडेंट भी था डिपार्टमेंट यूनियन का। अच्छा। और जो प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स मूवमेंट थी उसका मैं हिस्सा रहा। अच्छा। और फिर 76 से लेके 79 तक मैंने पाकिस्तान में काम किया। अच्छा। फिर 79 में मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए पहले यूरोप इटली में गया 1 साल। फिर 79 में मैं अमेरिका आया जी। और यहाँ फिर मैंने यहाँ से मास्टर्स की डिग्री हासिल की मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में एरिज़ोना से। अच्छा। और फिर पीएचडी की भी डिग्री की इन इंजीनियरिंग फ्रॉम एरिज़ोना। अच्छा। तो बेसिकली आई एम एन इंजीनियर। अच्छा। और 12 साल मैंने यहाँ इंडस्ट्री में भी काम किया। जी। और फिर 92 में आई डिसाइडेड टू गो बैक टू पाकिस्तान टू फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन और टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम लेके मैं पाकिस्तान गया। और बेसिकली हमारी कोशिश ये थी कि जो पाकिस्तान एक बड़ा यूनिक मुल्क है, और ये मैं फिर आपको बता दूं, कई फोरम पे मैंने कहा, बात ज्यादा लंबी मैं नहीं करता, वो ये होगा कि टेक्नोलॉजी वाइज हम कोई छोटा मुल्क नहीं है, वी आर टेक्नोलॉजी जायंट। जी। हमारे में और चाइना में टेक्नोलॉजी के लेवल में इतना फर्क नहीं है। अच्छा। ये बहुत कम लोगों को मालूम है, बल्कि हम कई टेक्नोलॉजीज में चाइना से आगे हैं। ये तो मेरे लिए भी एक खबर है जी। और आपको खबर है इस बात की? नहीं। अच्छा, हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम जहाज बनाते हैं, हम टैंक्स बनाते हैं, यू नो, हम बड़ी बड़ी चीजें बनाते हैं, मगर जब कमर्शियल प्रोडक्ट्स की बात आती है या वेल्थ जनरेशन की बात आती है तो वो हमें नहीं आता। अच्छा। तो मैंने खान साहब को एक दफा एक मिसाइल की तस्वीर दिखाई। मैंने खान साहब, ये जो मिसाइल है
یہ فوجی میزائل ہے، عسکری میزائل ہے، اس سے ہم ہندوستان کو اور ساری دنیا کو اپنی فوجی قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، مگر اسی میزائل سے ہم اکنامک میزائل بھی چلا سکتے ہیں. ماشاءاللہ. تو خان صاحب کہیں گے وہ کس طرح؟ میں نے کہا جتنی ٹیکنالوجیز اس میزائل کو بنانے میں گئی ہیں، اگر ان میں سے آدھی ٹیکنالوجیز بھی ہم کمرشلائز کر دیں اور اپلائی کر دیں تو ہم اکنامک میزائل چلا سکتے ہیں. مگر انفارچونیٹلی وہ ہمیں چلانا نہیں آتا. فوجی میزائل ہم چلا لیتے ہیں. اور آپ یہاں بھی دیکھیں، اس ملک میں بھی آپ دیکھیں کہ زیادہ تر جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ عسکری اس سے نکلی، ڈیفینس ریلیٹڈ ٹیکنالوجیز تھی. جس طرح آپ نے انٹرنیٹ ہے جو اب ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں، یہ فوج نہیں، نیٹو کے لیے ڈیولپ ہوا تھا، مگر پھر اس کی کمرشلائزیشن ہوئی، اس کی اپلیکیشن ہوئی. تو پاکستان ایک سلیپنگ ٹیکنالوجی جائنٹ ہے، اینڈ آئی وانٹ ایوری باڈی ٹو نو دیٹ. اور انشاءاللہ ہمیں اگر موقع ملا تو ہم اس سلیپنگ ٹیکنالوجی جائنٹ کو ایک اکنامک جائنٹ بنا دیں گے. یہ ہماری ویژن ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے بیچ میں یہ ذکر کیا کہ آپ نے خان صاحب کو یہ پریزنٹیشن دی. یہ آپ کا عمران خان صاحب سے رابطہ کب ہوا؟ تحریک انصاف سے آپ متاثر کب ہوئے؟ یہ سلسلہ کب شروع ہوا؟ جی عمران اور جی بیسیکلی کلاس فیلو بھی رہے. اچھا. ہاں، اور ان کے والد بھی انجینئر تھے، نیازی صاحب جو ہیں. تو بلکہ میری ان کے والد سے دوستی زیادہ رہی کمپیریٹیولی، کیونکہ عمران کرکٹ کھیلتے تھے تو یہ زیادہ ہوتے نہیں تھے. تو ان کے والد بھی کیونکہ انجینئر تھے تو ہمارے ان سے کافی پرانے روابط اور تعلقات اور یہ سارے رہے. اور خان صاحب سے میں 90s سے، جب سے سیاست اور ان پلیٹ فارم پہ آئے، میں ان کے ساتھ ان ٹچ تھا. مگر کیونکہ میں ملک سے باہر بھی تھا، پھر میرے واپس گیا تو تحریک انصاف کو میں نے 3 سال پہلے فارملی تو 3 سال سے میں خان صاحب کے ساتھ ہوں. اور ہم انشاءاللہ اس پہ جو 100 ڈے پلان جو بنایا ہے وہ بھی میں اس کا بھی کوآرڈینیٹر رہا ہوں. 100 دن کا، پہلے 100 دن ہم نے کیا کرنا ہے وہ بھی پلان ہمارا تیار ہے. انشاءاللہ وہ بھی ہم قریب اناؤنس کر دیں گے. اور پھر باقی کی جو پلانز ہیں، اس میں سیکیورٹی پلان ہے، اکنامک ریوائول پلان ہے، ایگریکلچر پلان ہے. تو ایز اے پارٹی ہمارے پلانز، ہماری ٹیمیں سب تیار ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ پروبیبلی اگر آپ کمپیئر کریں 14 اسپوکس پرسن ہیں سینٹرل فیڈرل لیول پہ خان صاحب کے ساتھ. ان 14 اسپوکس پرسن میں سے 3 PhDs ہیں. ماشاءاللہ. تو اتنا جو لیول آف ایجوکیٹڈ پیپل جتنا تحریک انصاف کے پاس ہے. مگر یہ جو لوگ ہیں یہ پروفیشنلز ہیں، یہ کوئی شعبہ باز نہیں ہے، یہ کوئی تماش بین لوگ نہیں ہے. یہ اپنی فیلڈ میں اتھارٹیز ہیں، اسٹیبلشڈ لوگ ہیں، اور یہ خاموشی سے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں. یعنی اس قسم کے لوگ ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ بھی ہمارے علم میں آیا تھا کہ آپ نے 4 پیٹنٹ بھی اپنے نام کروائے ہوئے. جی ہاں، جی ہاں. میری جو آخری امریکہ میں جو میری نوکری تھی، میں انٹیل میں بس پروسیس انجینئرنگ مینیجر تھی انٹیل کے. اچھا. تو میری جو ٹیم ہے، ہم نے جو پینٹیم کا مینوفیکچرنگ پروسیس ہے وہ ہم نے ڈیولپ کیا تھا. اچھا. تو اس کی ڈیولپمنٹ میں پھر جو ہم نے جدت اور جو نئی پروسیسز ڈیولپ کیے، اس میں مجھے 4 پیٹنٹس میں نے لیے. پھر ہم نے اس کی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کی، اس کی R&D سے، اور فیکٹری بنائی وہاں نیو میکسیکو میں. تو وہ جب فیکٹری بن گئی تو اس پوائنٹ پہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم نے جو امریکہ سے جو لیول تعلیم اور پروفیشنلی جو گروتھ کرنا تھا وہ اب ہو گیا ہے. اب جو دوسری اننگز ہے وہ اب پاکستان کے لیے ہم نے کھیلنی ہے. ماشاءاللہ. تو اب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو انرجی کا کرائسس ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر آپ کی اتنی وسیع جو ہے ساری ریسرچ ہے، اور تھنک ٹینکس بھی آپ کے جو کوآرڈینیشن میں کام کر رہے ہیں، تو یہ جو انرجی کرائسس ہے اس کو اس کی پرابلم کیا ہے، اس کو کیسے سالو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اس میں 2 چیزیں ہیں جو سمجھنے والی. پہلے تو چیز یہ ہے کہ ابھی بھی آج تک، یعنی ہم کوئی ادارہ نہیں ہے سینٹرل ادارہ تو پاکستان انرجی نیڈس کی پلاننگ کر رہا ہو. کوئی ادارہ نہیں آج بھی اس ملک میں. حالانکہ ہمارا مسئلہ انرجی کا ہے، وی ہیو رن آؤٹ آف فیول. ہمارے پاس فیول نہیں ہے. اس وقت ہمارا سب سے بڑا جو امپورٹ بل ہے وہ پیٹرول، اپنا گیس، اپنا آئل کا ہے، تیل کا ہے، سب سے بڑا. یعنی ہمارا آدھے سے زیادہ جو خسارہ ہے بجٹ کا وہ آئل ریلیٹڈ ہے، کیونکہ آؤٹ آف فیول. گیس ہمارا ہر چیز بیس تھی، گیس میں بھی رننگ آؤٹ آف گیس. تو ایز اے نیشن وی ہیو رن آؤٹ آف فیول. اور ہماری جو نجات ہے وہ تھر کول میں، جو دنیا کا ون آف دا لارجسٹ کول ڈپازٹ ہے. اور یہ 20 سال سے ہم نے اس کو
उसको हमने डिस्कवरी हुई थी। मैं 4 साल से, जब मैं चेयरमैन था साइंस फाउंडेशन का, 2004 से मैं इसके पीछे हूँ कि हम इसको डेवलप करें। जिस दिन हमने थर में से कोला निकाल लिया, इससे हम गैस बनाएंगे, जब इससे गैस बनेगी वो 300 किलोमीटर दूर पाइपलाइन में उसको हम डाल देंगे। जब गैस हमारे पास होगी, इससे हम बिजली भी बनाएंगे, इससे हम फर्टिलाइजर भी बनाएंगे और एज अ फ्यूल भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो हमारा जो खसारा है बजट का वो खत्म हो जाएगा और फ्रॉम एन एनर्जी डेफिशिएंट वी बिकम एनर्जी सरप्लस नेशन। ये इतना पोटेंशियल है इसके अंदर, मगर बदकिस्मती हमारी ये है कि हम अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते। ये जो 4 साल से हुकूमत आके बैठी हुई है और जो अरबों रुपए सिर्फ अपने हर महीने दौरा पड़ता है इनको, तो ये जो बाकायदगी से इनको दौरा पड़ता है और अरबों रुपया जो है ये उड़ाते रहते हैं, तो इन्होंने 4 सालों में कभी ये नहीं सोचा कि ये काम किया जाए जिसकी तरफ आपने इशारा किया? मैं जी, हमने प्रेजेंटेशंस दी हैं, हम गए हैं, लोगों से मिले हैं, मुलाकातें हुई हैं, उनको समझाने की कोशिश की है। मसला ये है कि ये इस वक्त पाकिस्तान में एक ड्रामा चल रहा है, एक स्टेज शो चल रहा है जी, जिसमें कुछ साइंसदान भी शामिल हैं। अच्छा। इस वक्त जो सरकोल में काम हो रहा है, वो उन्होंने जो पैसे भी दिए हैं कुछ साइंसदान को, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने वो टेक्नोलॉजीज वहां सेल करने की कोशिश की है जो अभी कमर्शलाइज नहीं हुई, अभी अप्लाई नहीं हुई। अच्छा। तो आज से 3 साल पहले हम भी गए, हमने बड़ा शोर मचाया, हमने कहा जी थर उस वक्त डेवलप होगा जब हम कोला निकालेंगे जी। जो साइंसदान थे उन्होंने कहा जी कोला निकालने की जरूरत है, मैं तो उसको नीचे गैस बना दूंगा। अच्छा। ये एक प्रोसेस है। अच्छा। कि आप सारी दुनिया में तजर्बे हो रहे हैं, इसको कहते हैं अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। जी जी। कोले को निकाले ना जी, आप स्टीम और ऑक्सीजन डाल के नीचे गैस बना लें, वो एक्सपेरिमेंटल एक प्रोसेस है। अच्छा। हमने समझाया, बड़ी मिन्नतें की, हमने कहा भाई हम एनर्जी, हम रनिंग आउट ऑफ एनर्जी, वी कैन नॉट वेट फॉर एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। उन्होंने कहा 6 महीने में कर दूंगा। मैंने कहा आप 6 महीने में नहीं कर सकते, दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। जब हमने न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाया था तो वी वर द 7th और 8th कंट्री, 7 लोग आ चुके थे, जो दुनिया ने अभी नहीं किया, तो आप कहां से बनाएंगे? अगर मुझे गलती नहीं लग रही तो मैंने ये बातचीत इस टॉपिक के ऊपर डॉक्टर समर मुबारक मन से सुनी है। ये आप उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं शायद वो, और मैं आपकी वसाकत से ये सबको बताना चाहता हूँ कि सब जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है। अच्छा। और उसमें नुकसान हुआ है, 3 साल हमने जाया कर दिए हैं। हर 6 महीने के बाद ये कहते हैं कि मैं 6 महीने के बाद ये मेरा जी काम होने वाला है। तो लिहाजा किसी ने थर में कोई डिगिंग नहीं की, किसी के पास 1 टन कोला नहीं है थर का। उनके तो ये सुनने में आया था उनके बयान कि मुझे फंड्स नहीं दिए जा रहे, थोड़े से फंड्स चाहिए और मैं ये सारा कारनामा कर दूंगा। 900 मिलियन रुपए भी दे दिए गए हैं। ये मसला फंड्स का नहीं है, ये उनकी ये कैन नॉट डू इट बिकॉज ये दुनिया में कहीं, देखिए एक चीज को, जो मैंने पहले भी आपको जो कहा, एक चीज को कमर्शियली अप्लाई करना और चीज होती है, एक चीज को तजर्बाती चीज पे करना और चीज होती है। देखो ना, यही फर्क है। जब आप किसी चीज को, टेक्नोलॉजी को कमर्शियलाइज करते हैं, मार्केट में लेके आते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल नहीं होता। वो अगर आप 100 रुपया खर्चते हैं तो आपको 150 रुपए कमाने पड़ते हैं जी। हमारे साइंसदानों को ये अकल नहीं है कि भाई ये जो अगर आपको मिलियनों रुपए दे रहे हैं वहां कोले अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन के लिए, फिर वो बिलियंस की हमें गैस भी चाहिए वहां से। अच्छा। यू नो, ये थिंकिंग जो है और ये टेक्नोलॉजी अभी रेडी नहीं है और ये उन्होंने डिससर्विस की है पाकिस्तान को। ये जो हम टेलीविजन के प्रोग्राम्स और अखबारात के जरिए से देखते भी रहे हैं और पढ़ते भी रहे हैं, तो मेरे जैसे लोगों को, आम पाकिस्तानियों को ये बड़ी गलत फहमी पैदा हो गई थी कि ये डॉक्टर समर मुबारकमंद कह रहे हैं कि मैं तो इसको चंद महीनों में कर सकता हूँ, सिर्फ फंड्स के हाथों में बैठा हुआ हूँ, मुझे फंड्स नहीं दिए जा रहे। और आज ये पहली बार आपसे ये सुनने में आ रहा है कि ये तो एक्सपेरिमेंटल किस्म की एक बात है जिसका कोई यकीनी जो है नतीजा नहीं निकल सकता। तो मैं ये साथ ही आपसे ही पूछूंगा कि अगर तहरीक इंसाफ को अल्लाह ताला पाकिस्तान में इमरान खान और उनकी टीम को, जिसमें आप भी शामिल हैं, जब आप लोगों को मौका मिलता है तो ये काम कितने दिनों में पैदावारी सिचुएशन में आ जाएगा? तो जो तजर्बाती माइन है, जो कोला निकालने का प्रोसेस है एट टेस्ट लेवल, हमारी जो अप्रोच है, जो मैंने पेपर में प्रेजेंट किया, वो ये है
کہ ہم 60 دن کے اندر ہم نے باقاعدہ ایک ٹیسٹ مائن ڈیولپ کی ہے. ساری دنیا میں کولے کو مائن کیا جاتا ہے, یعنی کولے کو زمین سے کھود کے نکالا جاتا ہے, پھر اس کولے کو گیس میں کنورٹ کیا جاتا ہے یا اس سے بجلی بنائی جاتی ہے. اچھا. اب کیونکہ انوائرمنٹل ایشوز ہیں تو اب آپ کولے کو جلا نہیں سکتے, اب اس کولے سے بجلی بنتی ہے, وہ گیس بنتی ہے, سوری وہ گیس سے پھر بجلی بنتی ہے. اچھا, اب سلسلہ یہ ہے کہ جب تک آپ کھودیں گے نہیں, اور میں ہر فورم پہ یہی کہتا ہوں کہ تھر اس دن ڈیولپ ہوگا, شروع اس کی ڈیولپمنٹ جس دن کھدائی شروع ہوگی. اور ہم 8 دن, یہ میں آپ کو اعلان کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ وی آر ریڈی. ہماری اگر آ گئی, ہم نے ٹیسٹ مائن ڈیولپ کی ہوئی ہے, ڈیزائن کی ہوئی ہے, ہم 60 دن کے اندر تھر میں ڈگنگ شروع کر دیں گے, کولا نکال دیں گے. Within 60 days coming into. اور یہ جو آپ نے بتایا کہ انرجی کی جو شارٹیج ہے اس کی جو ریزن بتائی ہے, اس کا بھی کوئی حل نکلے گا؟ بالکل جی. جب آپ کے پاس کولا نکلا ہے, اس وقت امریکہ جو ہے وہ 60% اس کی جو انرجی نیڈز ہیں وہ کولے سے پوری ہوتی ہے. چائنا کی کوئی 65% نیڈز کولے سے پوری ہوتی ہے. انڈیا نمبر, یہ جو اس وقت 3 بڑے ملک ہیں یہ سب کولے سے اپنی نیڈز پوری کرتے ہیں. اس سے بجلی بھی بن رہی ہے, اب آج کل گیس بھی بے شمار بن رہی ہے, جرمنی کی, یورپ کی کام ہو رہا ہے. آپ بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے وہ انرجی کا نمبر ہے. دوسری بات آپ جو ایک اور سمجھنے والی ہے, جو بہت کم لوگوں کو یہ اس بات کا علم ہے, کہ جب وابڈا کے اندر ایک پلاننگ اور ڈیولپمنٹ ونگ تھا جس میں تقریباً 100 انجینئر کام کرتے تھے. اچھا. جن کا کام یہ تھا کہ وہ جو ہماری اور ڈیمانڈ اور سپلائی ہے بجلی کی, وہ اس کی ماڈلنگ کرتے تھے. وہ بتاتے تھے کہ جی کہ ڈیمانڈ کس طرح بڑھ رہی ہے اور ہمیں سپلائی کس طرح بڑھ رہی ہے. جو مشرف, تو انہوں نے ایک تو وہاں جرنیل صاحب تھے وہ وابڈا میں, انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں کیا ضرورت ہے پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کی, ان کو فارغ کریں. اچھا. انہوں نے وہ سارا جو 100 انجینئر کام کرتے تھے انہیں فارغ کر دیے. اچھا. آج تک وہ پلاننگ اور ڈیولپمنٹ پاکستان میں کوئی ادارہ, کوئی شعبہ کوئی نہیں کر سکتا. تو ہم جو مشرف صاحب کے 8 سال اور یہ بھی 3 سال 11 سال ہم ایک بالکل ایک ڈائریکشن لیس قوم کی طرح ہم جا رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ تو یہ میں نے یہ پلان اس کا پتہ ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ آپ اگر پلاننگ اور ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے, یہ لانگ ٹرم اس کی ہوتی ہیں. اچھا, ڈیسیژن لیا پروجیکٹس ہیں یعنی پانی سے بجلی بنانے کی جو پروجیکٹس ہیں وہ وابڈا کرے گی, اور جو تھرمل پروجیکٹس ہیں یعنی کولے سے یا گیس سے یا تیل سے بجلی بنانے کی جو پروجیکٹ وہ پرائیویٹ سیکٹر کرے گا. نہ انہوں نے ڈیم بنایا, نہ پرائیویٹ سیکٹر نے پروجیکٹ لگایا. تو مشرف صاحب کے 8 سال میں 1 میگا واٹ بجلی اضافی نہیں پیدا, اور ان کے پچھلے 3 سالوں میں بھی کوئی میجر فوکس, کوئی میجر پلاننگ نہیں ہوئی. تو لہٰذا اب بھی ہم بالکل ایک وداؤٹ ڈائریکشن, وداؤٹ فوکس, ہم ایک بالکل بے راہ روی کے عالم میں جا رہے ہیں. اور فیوچر جو ہے انشاءاللہ ہم نے تو پلان کی ہے, مگر دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ. ان کی جو پلاننگ ہے کوئی پلاننگ نہیں, کوئی گیم پلان ہے, کوئی ادارہ نہیں ہے. اب جو منسٹری آف واٹر اینڈ پاور ہے اس کا فوکس بجلی پہ ہے, جو منسٹری آف پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز ہے وہ نیچرل ریسورس پہ فوکس کرتی ہے, جو تھر کولا ہے کی ملکیت گورنمنٹ آف سندھ کی. تو there are so many players involved in this. تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ جو چور مملکت ہر مہینے اس کو دورہ پڑتا تھا چین جانے کا, اور دوسرے ملکوں میں بھی بہت جاتا تھا, لیکن چین تو بات پہ بھاگا جاتا تھا نا. تو یہ چور مملکت جو تھا یہ کمیشن کے چکر میں جاتا تھا, یہ کچھ 4 سالوں میں کچھ کیا بھی ہے؟ نہیں بالکل. تو یہ ان کا ہم بھی 1-2 دفعہ گیا اور میرے سے میٹنگ ہوئی. آپ نے ہمیشہ تھر کے بارے میں بھی سنا ہوگا کہ جی بجلی بنائیں. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا جی کہ کولا نکالنا ہے. تو میرا تو فوکس کیونکہ میری بیک گراؤنڈ میٹلرجی اور مائننگ انجینئرنگ کی ہے, تو میں سب کو کہتا ہوں کہ بھائی کولا نکلے تو بجلی بنے, اگر کولا نہیں نکلا تو بجلی بھی بنے گی. تو یہ جب جاتے بار دورے لگاتے ہیں تو یہ ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 180 بلین ٹن کولا پڑا ہوا ہے, آپ بجلی وہاں کے بنائیں, آپ سائن کریں اور آپ بجلی بنا ہمیں کمیشن دیں. وہ پوچھتے ہیں جی کولا کہاں ہے, ہمیں اس کا سیمپل دیں, کوئی ہمیں کولا 4 ٹن کولا دیں, ہم اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھیں, ہم دیکھیں اس کی کوالٹیز کیا ہے. وہ ان کے پاس ہے نہیں. کولا نکالا بیچنے چلے پہلے, وہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئلہ دیں, کوئلہ دکھائیں,
اور یہ کہتے تھے ہمیں کمیشن دکھائے. ایگزیکٹلی. تو یہ سارا ہے وہ کمیشنز کا. تو وہ جو منسٹر کو ان کو کہ جی میں نے تو سائن کیا جی وہ بجلی دیں گے چائنا, کیا وہ جرمن ٹیم آ رہی بجلی میں ان کو بھائی کولا نکلے گا تو میں اس وقت چیئرمین اس فاؤنڈیشن کا, میں آئی کین ہیلپ ٹو سیٹ اپ اے کول مائننگ کمپنی. یہ 2005 میں بات ہم کول مائننگ کمپنی بناتے ہیں اور ہم کولا نکالنا شروع کر دیں. اگر کولا نکل آیا تو اس سے بجلی بھی بن جائے گی, گیس بھی بن جائے گی, فرٹیلائزر بھی بن جائے گی. ڈاکٹر صاحب میں ایک اور آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جنرلی اسپیکنگ پاکستان کا جو فیوچر ہے, جو امیڈیٹ فیوچر ہے, جیسے اللہ تعالیٰ تحریک انصاف کو, عمران خان صاحب کو, آپ ساری ٹیم کو موقع دیتا ہے پاکستان میں, تو ابتدائی چند سالوں کے اندر آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں پاکستان کی ترقی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیسے اس کو پروان چڑھائیں گے؟ میں جی پہلے تو تھوڑی سی پاکستان کا فیوچر بہت برائٹ ہے. پہلے تو میں چیز کوئی کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ آپ کو دے رہا ہوں. وہ اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ میں خود ہائی ٹیکنالوجی میں بھی رہا ہوں, میں انٹل میں بھی کام کیا ہے, مائننگ میں بھی کام کیا ہے. اس وقت دنیا کے 2 بڑے مسائل ہیں, ایک فوڈ اور ایک فیول, یعنی ایندھن اور خوراک. اور ایز اے نیشن وی آر ویری ویل پوزیشنڈ ان بوتھ دیز ایریاز. ہم اپنا صدیوں سے فوڈ اگاتے ہیں, ابھی بھی اگر ہم بچتے ہیں تو ایگریکلچر کی وجہ سے. اور ایندھن ہمارے پاس بہت, اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے بڑی کول مائن, وہ ہماری کیونکہ نیتیں ٹھیک نہیں ہیں تو ہم وہ نکال لیں. تو پاکستان کا فیوچر برائٹ ہے. پہلے تو چیز یہ کیٹیگوری سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب انشاءاللہ جو اچھا وقت پاکستان کے لیے آنے والا ہے, اور وی نیڈ اے گڈ لیڈرشپ. ہمارے پاس نیچرل ریسورسز ہیں, ہمارے پاس لوگ ہیں, ہمارے پاس ایندھن ہے, ہمارے پاس پانی ہے, ہمارا واٹر مینجمنٹ بڑا زبردست ہم نے پلان بنایا ہے کہ ہم کس طرح واٹر کو مینج کریں گے. بلین ڈالرز کا پانی جو ضائع ہو جاتا ہے, نقصان کر کے جاتا ہے, ہم ریزروائر بنائیں گے, اس کو اسٹور کریں گے, ایگریکلچر کو رسپونس کریں گے. اور جو ہمارے نوجوان لوگ ہیں 65% آبادی ہے 35 سال کی عمر تک, وہ ہم کام پہ لگائیں گے. ہم ایک ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کا فریم ورک ڈیولپ کریں گے. جتنی ٹیکنالوجی ہیں, جس سے ہم نے نیوکلیر ڈیوائسز بنائی ہیں, جس سے ہم نے ٹینک بنائے ہیں, جس سے ہم نے ہوائی جہاز بنائے ہیں, سب ٹیکنالوجی جو ہیں یہ ہم عام کمرشل پروڈکٹس اپلائی کریں گے. اچھی سائیکلیں بنائیں گے, اچھی گاڑیاں بنائیں گے, اچھی بسیں بنائیں گے, سیلف ریلائنس کے پروگرام پہ جائیں گے, اپنے جو ہماری نیچرل ریسورسز کو ایکسپلائٹ کریں گے. ہمارے پاس تانبا ہے, کرومائٹ ہے, کولا ہے, دنیا جہان کی ریسورسز ہیں, لوگ ہیں, فورسز پاکستانی ہیں. تو یہ ہمارے لیے ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے اس ملک کو اتنا مشکل ہے. اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اب یہ دیکھیے کہ پاکستان میں تو خان صاحب کے پیچھے پوری پاکستان کی یوتھ, پاکستان کے لوگ, پاکستان کی عوام جو ہے وہ ابھی ایک سیلاب کی شکل میں, جو کہ بعد میں بقول ان کی سونامی کی شکل اختیار کرنے والا ہے, اور وہ نظر آ رہا ہے. ہم نے فیصل آباد کے جلسے دیکھے, ہم نے ابھی یہ پرسوں جو ہے گجرانوالے کے جلسے دیکھے, تو ابھی آگے لاہور کا بھی جو جلسہ آنے والا ہے, تو وہاں تو سارے پاکستان کی جو عوام ہے وہ تو خان صاحب کے پیچھے چل پڑی ہے. اور یہاں جو امریکہ میں ہم پاکستانی رہتے ہیں, میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ ان کو بھی یہ ریکویسٹ کر دیں کہ کم از کم $10 مہینے کے اگر وہ تحریک انصاف کے ممبر بن کے, اور اپنے $10 مہینہ اگر وہ خان صاحب کو, وہ تحریک انصاف کو وہاں پہ بھجوا دیں, تاکہ وہاں جو انہوں نے ایک جنگ شروع کی ہوئی ہے اس کرپشن کے خلاف, تاکہ یہ حکومت جو ہے یہ جائے اور اس کی جگہ ایک کام کرنے والی حکومت جس میں آپ جیسے برین آ کے تو سارے اس ملک کی تقدیر کو بدلیں. تو یہاں جو پاکستانی امریکہ کے اندر, آپ پلیز ان کو یہ سمجھائیے کہ کم از کم $10 مہینہ insaf.pk پہ جا کے تو اس میں اپنا اتنا تو حصہ ڈال دیں. نہیں بالکل نہیں, نہ صرف یہ, میں بلکہ آپ کی انٹرویو کی وساطت سے یہ بھی میسج دینا چاہتا ہوں کہ چائنا کی ڈیولپمنٹ میں ایکسپیٹریٹ چائنیز کا بہت بڑا رول ہے. انڈیا کی ڈیولپمنٹ میں ایکسپیٹریٹ انڈینز کا بہت بڑا رول ہے. اور انشاءاللہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں بھی ایکسپیٹریٹ پاکستانیز کا بہت بڑا رول ہوگا اور ہونا چاہیے. صرف اور صرف جو اس مسئلہ ہے
وہ یہ ہے جو میرا انٹریکشن بھی ہوتا ہے ایکسپیکٹڈ، میں خود بھی اسی پروسیس سے گزرا ہوں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں کارٹ بفور دی ہارس یا ہارس بفور دا کارٹ. وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم محب وطن ہیں، پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، مگر ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، یا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، یا روشنی نظر نہیں آتی. اب سوال یہ ہے، اور میں اپیل آپ کی اس کے تھرو کرنا چاہتا ہوں، کہ ہم نے ایک کریٹیکل ماس کریٹ کرنا ہے پڑھے لکھے اچھے لوگوں کا جو ہمیں راستہ دکھا سکے. اور اس میں ایکسپیکٹڈ پاکستان کا ایک بہت بڑا رول ہے اس راستہ دکھانے. صرف $10 کی بات نہیں ہے، یہ وہ راستہ دکھانے والی بات. لیکن کم از کم اتنا تو کریں نا. ہاں بالکل نہیں. اور انشاءاللہ جب وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ وہاں حالات ایک سمت میں جاتے نظر آ رہے ہیں، ایک ڈائریکشن میں نظر آ رہے ہیں، تو آئی ایم شیور وہ ضرور کریں. اور محب وطن ہے، اور جب ان کو یہ احساس ہوگا کہ جو ان کے پیسے ہیں یہ ضائع نہیں ہوں گے، اسکوانڈر نہیں ہوں گے، یہ حالات میں نہیں اسپینڈ ہوں گے، یہ پاکستان کو ڈیولپڈ بنانے میں ہوں گے، تو میرا خیال ہے وہ ضرور. $10 مہینے کی تو امریکہ میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کوئی حیثیت اور حقیقت ہی نہیں ہے. تو کم از کم جو ہے یہ ہم ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کے ذریعے سے کہ یہ جو ہے ان کو پہنچائیں، تاکہ وہ جو وہاں پہ سر دھڑ کی انہوں نے وہاں پاکستان میں اپنی بازی لگائی ہوئی ہے اس ملک کی تقدیر کو بدلنے کی، تو اس میں ہم بھی. تو مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ اس نے کہا تھا احمد فراز نے کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو اپنے حصے کی $10 کی شمع تو جلا دیں یہ لوگ. ٹھیک ہے، بالکل جی، انشاءاللہ آپ کا یہ پیغام میں ضرور پہنچاؤں گا اور جو مجھے لوگ ملیں تک میں ضرور. یہ آپ کے یہ جو پیغام آپ نے ریکارڈ کرایا نا، یہ انشاءاللہ یہ یوٹیوب کے ذریعے سے یہ پاکستانی جو ہے امریکہ میں بھی دیکھیں گے، دنیا بھر میں دیکھیں گے. ڈاکٹر صاحب میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا فیوچر بہت برائٹ ہے. ہمارے جو ایک ڈاؤن فال کا پیریڈ تھا 58 سے لے کے 2008 تک کا، یہ ختم ہو چکا ہے. سب چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں. 4 ڈکٹیٹرز ہم الٹا چکے ہیں پاکستان میں. یہ ہماری قوت دافعت ہے کہ ہم نے 4 ڈکٹیٹرز الٹائے ہیں پاکستان میں by our spirit. This is a very big thing. اور آپ کی فساقت میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، مجھ پہ پہلی دفعہ لاٹھی چارج ہوا جب میں 14 سال کی عمر میں ایوب خان کے خلاف ہم جلوس لے کے نکلے. اچھا. اور آخری ہوا جب میں 54 ایئرز اولڈ چیف جسٹس کے گھر کے باہر اسلام آباد میں. تو یہ 40 سال ہم نے مقابلہ کیا. آپ نظریاتی لوگ ہیں، بالکل آپ کمیٹڈ لوگ ہیں، آپ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور آپ کی طرح آپ یقین کیجئے یہاں امریکہ کے اندر اور دنیا بھر میں جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کی ایک عظیم اکثریت پاکستان کے لیے دن رات تڑپتی رہتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کے ان آنسوں کی قسم انشاءاللہ تعالی پاکستان میں نئی صبح طلوع ہونے والی ہے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. میں کچھ شعر سنا دوں آپ کو؟ جی سنائیے. یہ میرا اپنے جی نظم کون ہے؟ وطن. جی. وطن تیری خستہ حالی نہ آیا، جھوٹی شان و شوکت سے دل بہلایا. جی. لٹے ہوئے اس کھنڈر کو رنگ و روغن سے سجایا. جی. آج تیری عادت تک پہنچا امریت خستہ. ماشاءاللہ. بہت شکریہ. ویری مچ. اوکے جناب، بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے آج کے پروگرام میں دیکھا ہم اس سوال کا جواب دے رہے ہیں جو کہ ہر ٹیلی ویژن چینل پہ یہ جو لال بچکڑ بیٹھے ہوتے ہیں تجزیہ نگار جو کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ان کے سوا اس پارٹی میں اور کون ہے. اور اب آپ دیکھ لیجئے، اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے جو برین ہیں دنیا بھر سے خان صاحب ان کو اکٹھا کر کے لا رہے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے کچھ اور تحریک انصاف کی جو اسپوکس پرسن ہے ان کو ساتھ لے کے. تب تک کے لیے عارف ڈار کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.